ڈرامہ سیریل حد کی آنے والی ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔ شہرام کے آفس میں جب دانش نے اسے زینیا کی تمام سازشوں اور اس کی گھٹیا پلاننگ کے بارے میں بتایا تو شہرام کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینیا جو کبھی اس کی زندگی کا ایک حصہ تھی اتنی شفاف ہو چکی ہے کہ وہ فریال کے ہونے والے بچے کی جان لینے پر تل گئی ہے۔ دانش نے شہرام کو ساری ریکارڈنگ سنائی جو زینیا نے خفیہ موبائل سے حاصل کی تھی۔ شہرام ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آفس سے نکلا اور پاگلوں کی طرح گاڑی تیز بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی شہرام نے دیکھا کہ رخسانہ فریال کو جوس کا گلاس پیش کر رہی ہے۔ شہرام کو یہ منظر دیکھ کر یوں لگا جیسے اس کا خون کھولنے لگا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور رخسانہ کے ہاتھ سے چھین کر گلاس کو زمین پر پٹخ دیا۔ گلاس کے ٹکڑوں کے ساتھ جوس بھی زمین پر بکھر گیا اور فریال اور رخسانہ سکتے میں آ گئی۔ شہرام نے زوردار تھپڑ رخسانہ کے منہ پر مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ شہرام گرجتے ہوئے بولا، خبردار جو آج تم اس کے بعد اس گھر میں نظر آئی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم دوبارہ مجھے نظر آئی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم زینیا کی بھیجی ہوئی جاسوس ہو، اس کے کہنے پر میری بیوی اور میرے بچے کو مارنے کا پلان بنا رہی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فریال جو تب صدمے میں تھی رونے لگتی ہے۔ نشاط بیگم نے پوچھا، شہرام کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کیوں بھڑک رہے ہو رخسانہ پر؟ وہ تو سارا دن ہماری خدمت کرتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ شہرام نے اپنی ماں کو دانش کی بتائی ہوئی ساری حقیقت بتائی کہ کیسے زینیا نے جاسمین کے جانے کے بعد رخسانہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسمین نے بھی اس کام کے لیے چھوڑا تھا کیونکہ وہ زینیا کے کہنے پر کام کر رہی تھی۔ وہ تو ہماری قابل اعتماد عورت تھی، وہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے کام کر رہی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے تو اس نے کام چھوڑ دیا اور واپس گاؤں چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد زینیا نے نشانہ بنایا رخسانہ کو اور اسے ہمارے گھر بھیج دیا تاکہ وہ فریال اور اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکے۔ شہرام نے غصے میں رخسانہ کو جھنجھوڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رخسانہ وہاں سے روتی پیٹتی بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے جلدی نہ گئی تو شہرام اسے پولیس کے حوالے کر دے گا اور وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ زینیا کے گرد بھی شکنجہ اب تنگ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف زینیا اپنے گھر میں بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فریال کا کام اب تک تمام ہو چکا ہوگا کیونکہ اس نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی رخسانہ کو کہ جیسے مرضی کرو، آج فریال کے کام تمام ہو جانا چاہیے، اس کا بچہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ زینیا نے جیسے ہی دانش کو دیکھا تو مسکرائی مگر دانش کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ دانش نے زینیا کو اپنے پاس بٹھایا اور موبائل کی تمام ریکارڈنگ چلا دی۔ زینیا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ دانش نے طنزیہ انداز میں کہا، زینیا تم خود کو بڑی سمارٹ سمجھتی تھی نا؟ تم نے جو رخسانہ کو فریال کے گھر بھیجا تھا اس کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے سوچا آج تمہیں بھی سنا دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہارا مقابلہ کس سے تھا۔ تمہارا مقابلہ دانش جیسے انسان سے تھا جسے تم کبھی نہیں ہرا سکتی۔ تم نے وہ موبائل کشن میں چھپا کر رکھا تھا نا جس سے تم رخسانہ کو فون کرتی تھیں اور شہرام کے گھر کے سارے حالات جانتی تھیں۔ مجھے ساری بات کا پتہ چل چکا ہے۔ زینیا نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ دانش یہ سب غلط ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ مگر دانش نے ثبوت دکھائے اور زینیا کے ہوش اڑا دیے۔ دانش نے صاف کہہ دیا کہ میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ زینیا روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی مگر دانش نے اس کی ایک بات نہیں سنی کیونکہ اس وقت دانش بھی بہت غصے میں تھا۔ کہانی کا رخ اب دوسری طرف جاتا ہے۔ دوسرا رخ ہے فیروز اور شانزے کی طرف۔ فیروز کی ماں نے کہا، فیروز مجھے شانزے کے گھر لے چلو، میں ان سے جا کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اگر میرا رویہ انہیں برا لگا ہو تو میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ شانزے ایک شریف اور بے قصور لڑکی ہے۔ فیروز کی ماں شانزے کے لیے رشتہ لے کر گئیں اور شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے بھی چلی جاتی ہیں۔ فیروز اور شانزے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ریحان کی بدتمیزیوں کے باوجود اب ان دونوں کی زندگی میں دوبارہ بہار آنے والی ہے۔ دوسری طرف فیروز بیگم کی زندگی میں اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ شیریں سارا پیسہ لے کر فرار ہو چکی ہیں اور وہ بیگم اب تنہا رہ گئی ہیں۔ دوسری طرف فریال کال کر کے زرار کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے، تمہیں ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہیے، ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ پھر وہ کال کرتا ہے اور ان کی کام والی فون اٹینڈ کرتی ہے۔ زرار پوچھتا ہے کیا حال ہے؟
میں ان کا دور کا رشتہ دار ہوں، میں نے ان کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں جب وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے گا تو اس کا دل بھی ضرور پریشان ہوگا کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں رو رو کر معافی مانگے گی اور یہ بھی کہے گی کہ ماں، یہ آپ کے کرموں کا نتیجہ ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ جو کیا ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ کہے گی کہ مجھے واپس معاف کر دو اور میری زندگی میں میرا بیٹا واپس آ جانا چاہیے۔